الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. سورة العنكبوت مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. احاسیبا کیا گمان کیا ہے الناس لوگوں نے ان یترکو کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے ان یقولو اس بات پر کہ وہ کہہ دیں آمنا ہم ایمان لائے وہم اور وہ لا یفتنون نہیں آزمائے جائیں گے وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً فتننا ہم نے آزمایا الذین ان لوگوں کو جو من قبلہم ان سے پہلے تھے فلا یعلمن اللہ تو ہر صورت جانے گا اللہ تعالی الذین ان لوگوں کو جنہوں نے صدقوا سچ کہا ولا یعلمن الکاذبین اور ہر صورت وہ جانے گا الکاذبین جھوٹوں کو بھی. ام حسیبا کیا گمان کر لیا ہے ام یا حسیبا گمان کر لیا ہے الذین ان لوگوں نے جو یعملون السیئات عمل کرتے ہیں برے کام کرتے ہیں ان یسبقونا کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے ساء برا ہے ما جو یحکمون وہ فیصلہ کرتے ہیں. من کان یرجو جو شخص امید کرتا ہو لقاء اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی فإن تو پس بے شک اجل اللہ کا مقرر کردہ وقت لآتٍ ضرور آنے والا ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. سورہ عنکبوت مکی صورت ہے اور 69 آیات 7 رکوع پر مشتمل ہے. سورۃ العنکبوت کو عنکبوت اس لیے کہا جاتا ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ بیان کیا ہے مکڑی کا واقعہ رب العالمین نے بیان کیا، اس کی نسبت سے اس صورت کو سورۃ العنکبوت کہتے ہیں. اس صورت کا بھی بنیادی موضوع مقصد توحید ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے چند انبیاء کا اس صورت کے اندر ذکر کیا اور چند ان قوموں کا بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا تھا. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں اور اس کی بحث پہلے بھی آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ ان کے معانی اور مفاہیم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. جتنی بھی مفسرین نے کوشش کی ہیں وہ اس حوالے سے کسی کام کی نہیں ہیں، کیونکہ اصل مصدر تفسیر کا وہ قرآن ہے، حدیث ہے، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ کی ذات ہے. اور جب ہمیں اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ سے کوئی واضح چیز اس حوالے سے نہیں ملتی تو پھر جو بھی ہم کوشش کریں گے وہ ہماری اپنی ذاتی کوشش ہوگی، اس کا تعلق اس دین کے ساتھ نہیں جڑ سکتا. تو اس لیے حروف مقطعات کے معانی اور مفاہیم کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. اور ان حروف کو لانے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ چیلنج دینا مقصود ہے کہ قرآن کریم کے متعلق تم شک کرتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل کتاب نہیں ہے، یہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ نے خود گھڑ لی ہے، آپ کسی سے سیکھ کر آتے ہیں اور آگے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. تو یہی الف سے لے کر یا تک حروف تمہارے پاس بھی موجود ہیں. تم بھی عربی زبان کے اندر مہارت رکھتے ہو، ادب کے اندر مہارتیں تمہارے پاس موجود ہیں. پوری دنیا مل جاؤ،
ساری دنیا مل کر ان حروف تہجی سے کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسا لفظ بناؤ جس کا معنی اور مفہوم ہی کوئی نہ بیان کر سکے، جس طرح الف لام میم ہے یا حروف مقطعات دیگر ہیں، ان کا معنی اور مفہوم نہیں بیان کر سکتے، تو تم بھی کوئی ایسا بنا کے دکھاؤ نا، اور پھر دنیا کے لوگ تمہیں تسلیم کریں، مانیں کہ ہاں واقعی یہ جو لفظ بنایا گیا ہے اس کا تو کوئی ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی منزل کتاب ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ یہ کس طرح لوگوں نے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سمجھ لیا کہ ان کو آزمائش آئے گی نہیں، ان کو آزمایا ہی نہیں جائے گا، یہ کس طرح سمجھ لیا؟ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ مسلمان بہت سخت حالات سے گزر رہے تھے، کفار نے ان کا جینا دوبر کر رکھا تھا۔ انسانی فطرت کے مطابق مسلمان کبھی کبھار مصیبتوں کی تاب نہ لا کر گھبرا کر جایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دینے کے لیے یہ بات فرمائی کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا۔ یہاں پر یہ جو احسب استفہام آیا نا، یہ انکار کے لیے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ آزمائش تمہاری ضرور ہوگی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ آزمائش کیوں کر لیں گے؟ تاکہ سچوں کو جھوٹے سے، مخلص کو منافق سے جدا کر دیا جائے۔ اور نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی مسند احمد جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، لوگوں میں سب سے سخت آزمائش کن کی ہوتی ہے؟ سب سے سخت آزمائش کن کی ہوتی ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ الانبیاء، اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ آزمائش میں سب سے سخت ہوتے ہیں۔ اب غور کریں کہ یہ آزمائش ایمان کے مطابق آ رہی ہے، جتنا ایمان آپ کا مضبوط اتنی آزمائش آپ کے اوپر گہری آئے گی، اتنی آپ کو وہ جھنجھوڑنے کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش آنی ہے۔ یہ کہنا کہ آزمائش صرف ان لوگوں پر آتی ہے جو اللہ کے نافرمان ہیں، درست نہیں ہے بات، یہ آگے پڑھیں گے بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ تو سب سے پہلے سخت آزمائش کن پر آتی ہے؟ الانبیاء۔ اور نبی کون ہیں؟ کائنات میں سے وہ چنیدہ افراد ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام پہنچانے کے لیے چنا ہے، جو اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ کے منتخب کردہ ہیں، جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جن کے دلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں۔ رب کا انتخاب ہے، کسی اور کا انتخاب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود سب سے سخت آزمائش کن کی آ رہی ہے؟ الانبیاء۔ اور حالات بھی اگر ہم پڑھیں، سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ لیجئے، باپ نے گھر سے نکالا، قوم والوں نے قوم سے نکال دیا، بادشاہ وقت نے اپنے علاقے سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، آگ کے اندر ان کو پھینکا جا رہا ہے، پھر سفر کرتے ہیں راستے کے اندر، پھر وہ ایک ظالم جو ہے ان کی بیوی پر ان کی عزت لوٹنے کے لیے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی آزمائشوں پر آزمائش دیکھتے چلی جائیے، بچہ چھوٹا ہے، بڑھاپے میں ملا ہے، ذبح کرنے کا حکم مل جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا آزمائشیں تھیں۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ لیجئے، آپ دیگر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھیے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت آزمائشوں کے اندر رکھا۔ پیچھے سورۃ القصص کے اندر آپ نے تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ پڑھا، کس انداز سے وہ کہاں پر ان کی ولادت ہوئی، اور ولادت کے بعد کس طرح ان کو چھپا کر رکھا جاتا تھا، پھر کس طرح ان کو دریا کے حوالے کیا گیا، پھر کس طرح اللہ نے ان کی پرورش کا انتظام کیا، پھر سفر کیا، ہجرت کی، یہ سارے معاملات یہ کہ آزمائشیں نہیں تھی، سب کچھ چھوٹ گیا، سب کچھ چھوٹ رہا ہے، کچھ نہیں ان کے پاس۔ تو احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے سمجھ لیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے
جن کی آزمائش ہوتی ہے وہ کون ہے؟ الانبیاء، ثم الصالحون، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا جو صالح نیک افراد ہوتے ہیں ان کی آزمائش ہوتی ہے، ثم الامثل، پھر لوگوں میں سے جو افضل ہو، فالامثل من الناس، پھر اس کے بعد جو لوگوں میں سے افضل ہوں گے ان کی آزمائش ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا یبتلی الرجل علی حسب دینہ، آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ آج ہماری آزمائشیں مختلف ہیں، اس دور کی آزمائشیں مختلف تھی۔ آج اگر آپ کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہیں، کلمہ توحید کو تسلیم کرتے ہیں، آپ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس رکاوٹ آزمائش کے طور پر بیوی آ جاتی ہے، بچے آ جاتے ہیں، عزیز و اقارب رشتہ دار آ جاتے ہیں، آپ کے دوست احباب آ جاتے ہیں، آپ کا قبیلہ کنبہ آ جاتا ہے، آپ کی نوکری آ جاتی ہے، آپ کی ملازمت آ جاتی ہے، یہ ساری چیزیں بطور آزمائش ہم پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو یبتلی الرجل علی حسب دینہ، انسان کے دین کے مطابق اس کی آزمائش کی جاتی ہے۔ ہمارا جتنا ایمان کمزور، ہماری آزمائش بھی اتنی کمزور، ہمارا جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی آزمائش بھی ہماری مضبوط ہوگی۔ اور پیچھے آزمائشیں کیسی آتی تھی وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر آپ اندازہ لگائیے۔ فَإِن كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَةٌ زِيدَ فِي بَلَائِهِ، آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ اگر انسان دین میں مضبوطی ہوتی ہے تو اس کی آزمائش میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ آزمائشوں کا آنا یہ انسان کے حق ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اگر میرے اوپر آزمائش نہیں آ رہی، آپ کے اوپر آزمائش نہیں آ رہی، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم حق راستے سے ہٹکے ہوئے تو نہیں ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اور اگر ہمارے دین کے اندر نرمی ہوتی ہے، کوئی کمی ہوتی ہے، خُفِّفَ عَنْهُ، تو کیا ہوتا ہے اس بلا مصیبت کے اندر اللہ تعالیٰ تخفیف کر دیتے ہیں۔ وَمَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ لَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کی آزمائش اسی طرح چلتی رہتی ہے حتیٰ کہ وہ زمین پر اس حال میں چلتا پھرتا ہے کہ اس پر ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا، گناہ سے بالکل اللہ تعالیٰ پاک صاف کر دیتے ہیں، اب اس کے اندر گناہ نام کی چیز ہی موجود نہیں ہوتی، اتنی آزمائشیں رب العالمین نے کی ہوتی ہیں اس کی۔ اب اس مضمون کی اگر اور آیات کو اگر ہم پڑھیں سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 142، 179، سورہ بقرہ 214، سورہ توبہ 16 نمبر، سورہ محمد 31 نمبر، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی چیزیں بیان کی ہیں کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، کیسے سمجھ لیا لوگوں نے؟ تو پہلے لوگوں کی اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کو آزمایا ہے جو ان سے پہلے تھے۔ یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے جو تمہارے ساتھ پیش آ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مستقل سنت ہے، پہلے لوگوں کی بھی آزمائشیں ہوتی رہی ہیں۔ خباب بن ارت وہ صحابی ہیں جو سخت اذیتیں تکالیف جنہوں نے اسلام کے لیے برداشت کی، ان کے مالک ان کو چٹائی کے اندر لپیٹ کر دھونی دیا کرتے تھے۔ یہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے پاس شکایت کی، اس وقت آپ علیہ السلام کعبے کے سائے میں ایک چادر کا تکیہ بنائے ہوئے تھے۔ ہم نے آپ سے کہا الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، کیا آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد نہیں مانگتے، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں آدمی کے لیے زمین میں گھڑا کھودا جاتا، اسے زمین میں گاڑ دیا جاتا، پھر آرا لایا جاتا اور اس کے سر پر رکھا جاتا اور اسے دو حصوں میں چیر دیا جاتا، لوہے کی کنگھیوں سے اس کا گوشت ہڈیوں سے نوچ دیا جاتا، اور یہ چیز اسے اس کے دین سے نہیں روکتی تھی۔ واللہ اللہ کی قسم
لا یتمن ھذل امر، ضرور یہ کام مکمل ہو کر رہے گا، حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت لا یخاف الا اللہ والذئب علی غنمہ ولکنکم تستعجلون۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ کی قسم ضرور کام ہو کر رہے گا، سوار صنعاء سے حضرموت تک چلے جائے گا اور اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، اور بھیڑیاں بکریاں جو ہیں وہ بھیڑیوں سے بے خوف ہوں گی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، اور لیکن تم جلدی کر رہے ہو۔ اب غور کریں، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے، خباب بن ارت کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے، آل یاسر کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے، کس انداز سے سمیہ کا واقعہ موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، کس انداز میں ان کی آزمائشیں کی گئیں، کتنی ان کو اذیتیں دی گئیں، کتنی تکلیفیں دی گئیں۔ راوی بھی حدیث کے کون ہیں؟ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، تم بہت جلدی کر رہے ہو۔ تو یہ آزمائش اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، لیکن ہمارے پاس آزمائش اس سے کم ہے۔ پہلے لوگوں کی آزمائش آپ نے کیا فرمائی کہ زمین میں گاڑ دیا جاتا، پھر اس کے سر کو چیر دیا جاتا، جسم پر سے گوشت کو نوچ لیا جاتا تھا۔ صحابہ کرام کو اذیتیں دوسرے انداز میں دی گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اذیتیں یاد رکھیں بدلتی جا رہی ہیں، یہ بھی ہمارے لیے اذیتیں ہیں، آزمائشیں ہی ہیں۔ جو آج آپ دین پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں شادی کروں گا سنت کے مطابق، آپ کی بیوی آپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، بچے آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، عزیز و اقارب رشتہ دار کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ چلو تھوڑی سی تو بات ہے۔ وہ تھوڑی سی بھی بات ہم کیوں کرتے ہیں؟ تھوڑے سے بھی ہم نرمی کیوں دکھاتے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی اسی طرح کی تھی۔ آپ ساری چیزوں کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں، ایک چھوٹی سی بات بھی آپ نے ان کی مان لی تو اس کا مطلب پھر آپ نے اللہ کی تو نہ مانی، اللہ کے رسول کی تو نہ مانی۔ ہمیں ڈٹنا چاہیے اس چیزوں کے اوپر، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ ان لوگوں کو اچھی طرح جاننا چاہتا ہے کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں، کون ایمان کے دعوے کے اندر سچے تھے کون ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ صحابہ کرام آتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہتے ہیں وصیت کیجیے، آپ کہتے ہیں قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، ایمان لے آؤ اس کے اوپر ڈٹ جاؤ پھر قائم رہو، اس سے پیچھے نہ ہٹو۔ صحابہ ڈٹے تھے، اور اسی وجہ سے ہم کتب سیرت کے اندر یہ حوالہ جات پڑھتے ہیں کہ کس طرح صحابہ کرام نے قربانیاں پیش کی۔ کوئی وطن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن وطن چھوڑا، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو چھوڑا، بیویوں کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، ایک ایسے علاقے کی طرف چلے گئے جہاں پر کوئی پناہ دینے والا نہیں، لیکن کیا ہے؟ ایمان کو نہیں چھوڑا۔ ایمان کو، بچوں کو ان کو مارتے تھے، پتھر مارتے تھے، ان کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے ان کو نہیں ترک کیا، کبھی بھی انہوں نے ان کو نہیں چھوڑا۔ تو اس لیے ہمیں بھی اس جانب بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر دین سے پیچھے تو نہیں ہٹ رہے۔ تو اللہ رب العالمین کو علم ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہ ماضی نہ حال نہ مستقبل، کچھ بھی اللہ رب العالمین سے مخفی نہیں۔ تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ وہ سچوں اور جھوٹوں کو جان لے گا؟ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہاں علم سے مراد وہ علم ہے جو دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، یعنی عام تو ان چیزوں کا بھی ہوتا ہے جو وجود میں نہ آئی ہو، مگر دیکھنے سے حاصل ہونے والا علم کسی چیز کے وجود میں آنے کے بعد ہی انسان کو ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین اس انداز کے اندر ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حسب الذین یعملون السیئات، یا ان لوگوں نے سمجھ لیا ہے، گمان کر لیا ہے جو برے اعمال کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر برے اعمال کے اندر مومن اور کافر دونوں آ جاتے ہیں، لیکن یہاں پر مراد کیا ہے؟ کافر ہے۔ جو پہلی دو آیتیں ہم نے پڑھی اس کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ تھا، جو کافروں کی طرف سے ایذا ان کو پہنچتی تھی، تکلیفیں پہنچتی تھی، اور یہ آیت کافروں کے متعلق ہے جو مسلمانوں کو ستاتے تھے، ان کو تکلیفیں دیتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ کس طرح انہوں نے سمجھ لیا کہ ایمان والوں کی تو ہم آزمائش کریں گے، ان کو امتحانات کے اندر مبتلا کریں گے، اور کافروں کو ہم چھوڑ دیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں
کہ ہم بچ جائیں گے، ان یسبقونا کہ ہم بچ کے نکل جائیں گے، ہم ہمیشہ مزوں کے اندر رہیں گے، ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں، ہماری کوئی گرفت کرنے والا نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ساء ما یحکمون، یہ جو فیصلہ انہوں نے اپنے بارے میں کیا ہے یہ فیصلہ بہت برا فیصلہ ہے، صحیح فیصلہ انہوں نے نہیں کیا، غلط فیصلہ انہوں نے اپنے متعلق یہ کیا ہے جو انہوں نے کر لیا۔ تو مومن کی جو آزمائش ہوتی ہے وہ ایک وقت تک کے لیے ہوتی ہے، اور اس کو فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس کے درجات کی بلندی کا باعث بنتا ہے، وہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو مٹاتے ہیں کہ جب وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس جائے ایک گناہ بھی اس کے اوپر موجود نہ ہو۔ اور کافر کو اللہ رب العالمین کیوں آزماتے ہیں؟ کس لیے؟ کافر کو اللہ تعالیٰ کیوں نعمتیں دیتے ہیں؟ تاکہ اور زیادہ ففسقوا فیہا، اور زیادہ فسق کریں، اور زیادہ آگے گناہوں کے اندر چلے جائیں۔ فحق علیہ القول، عذاب کی بات ان پر ثابت ہو جائے، ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی ناراضگی ثابت ہو جائے، ان کے اوپر جہنم واجب ہو جائے۔ فحق علیہ القول فدمرناہا تدمیرا، تو اللہ رب العالمین ان کو اس لیے مال و دولت دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من کان یرجو لقاء اللہ، اس آیت میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ اس چند روزہ آزمائش پر صبر کرے گا، اس کو پتہ یہاں پر میں صبر کروں گا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بغیر حساب و کتاب کے دینا اجر، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب کے، بغیر شمار کے اللہ تعالیٰ نے مجھے اجر دینا، صلہ دینا ہے۔ تو یہ چند دن کی آزمائش ہیں، اس پر میں صبر کر لوں گا۔ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی وہ مومن جو ہے کوشش کرتا ہے، کیوں کہ اس کو یہ پوری امید ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک مقرر کردہ وقت ضرور آئے گا، وہ بندے کی دعا کو اور اس کے عمل کو بلکہ کائنات کی ہر آواز کو، ہر کام کو سننے اور جاننے والا ہے، کوئی بھی چیز اس سے مخفی نہیں۔ قرآن کریم کے اندر ہمیں دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے، ایک وہ لوگ جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے، اور ایک وہ لوگ جو قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 7 اور 8 کے اندر کیا، فرمایا کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون، کہ بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر وہ راضی ہو گئے، خوش ہو گئے ہیں، اور وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اسی پر مطمئن بھی ہو گئے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آیَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، أُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، بما كانوا یکسبون، اس وجہ سے جو وہ کیا کرتے ہیں، اس بدلے میں اللہ رب العالمین نے ان کو جہنم دینی ہے۔ اور اس کے مقابل کے اندر دوسرے وہ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید رکھتے ہیں، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آخری آیت میں کیا ہے کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کہ جو بندہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کیا کرے؟ فلیعمل عملا صالحا، تو وہ بہت زیادہ نیک اعمال کرے، بہت زیادہ نیک اعمال کرے، اس کے ذریعے سے وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید اس کی قائم ہوگی، مضبوط ہوگی، اور وہ حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے۔ اور اسی طرح ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے، کیونکہ یہ بڑی رکاوٹ ہے، سب سے بڑی۔ جو بندہ شرک کر لے گا وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو بھول جائے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو بھول جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہے، ہمیں اس مہلت سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اور وہ فائدہ کیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہم نیک اعمال کرتے چلے جائیں، اللہ کو راضی کریں، اور ساتھ میں اللہ رب العالمین سے کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی بھی انداز میں شریک بنانے سے مکمل طور پر اجتناب کریں۔ عبادہ بن صامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو محبت پسند کرتے ہیں۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر ایک سوال کیا
یا پھر ازواج میں سے کسی اور نے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ انا لنکرہ الموت، ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں، انسان ہے، انسان کی فطرت ہے، طبیعت ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے زندگی ملے، موت وہ پسند نہیں کرتا۔ قال لیس ذاک، آپ نے فرمایا کہ یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ موت کا پسند کرنا یا موت کا ناپسند کرنا، کہ جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے وہ موت کو پسند کرے گا، جو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، وہ موت کو ناپسند کرے گا، یہ مراد نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْمُؤْمِنَ اذا حضرہ الموت، کہ مومن کے پاس جب موت کا وقت آتا ہے، فرشتہ آتا ہے، بشر برضوان اللہ وکرامتہ، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بشارت سنائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، بشارت سنائی جاتی ہے۔ وَكَرَامَتِهِ، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عزتیں دینی ہیں وہ عزتیں اس کو نظر آتی ہیں، اس کو سنائی جاتی ہیں۔ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، تو اب اس بندے کے سامنے جو بھی چیز ہے کوئی بھی محبوب نہیں رہتی سوائے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ کی خوشنودی مومن کا زندگی کا مقصد تھا، وہ حاصل ہو گیا، اس کو عزت مل رہا ہے، مقام مل رہا ہے، اب دنیا میں کوئی بھی چیز اس کو پسندیدہ نہیں نظر آتی، وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پسند کرتا ہے۔ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرنا شروع کرتا ہے کہ میں مل جاؤں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی جو الفاظ میں ملتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلیٰ، وہ یہی ہے کہ آپ نے کہا بس مجھے اب اللہ کا ساتھ چاہیے، بالرفیق الاعلیٰ، میں اللہ تعالیٰ کے پاس اب جانا چاہتا ہوں۔ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، تو ایسے بندے کی ملاقات کو اللہ بھی پسند کرتے ہیں، کیوں؟ کہ وہ نیک بندہ ہے، مومن بندہ ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کر آ رہا ہے، اللہ کی رضوان حاصل کر آ رہا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے اندر وہ بندہ آ رہا ہے، تو اللہ رب العالمین بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر حدیث کو پڑھیں تو فرشتے بھی سلام کرتے ہیں اس کو، اور اس کی روح کو خوش آمدید کہتے ہیں، یہ مقام اللہ رب العالمین دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ، اور کافر ہے جب اس کو موت آتی ہے تو اس کو اللہ کے عذاب کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ وَعُقُوبَتِهِ، جو سزائیں اس کو ملنی ہے وہ اس کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، سنائی جاتی ہیں۔ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، اب اس کے سامنے اس کو زندگی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اب مجھے موت ہی موت ہے، مجھے اب مار ہی مار پڑنے والی ہے، مجھے عذاب ہی عذاب ملنے والا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ کَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہ معنی ہے اس کا، یہ نہیں ہے کہ موت کو جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے کی امید رکھتا ہے وہ موت کو پسند ہی نہیں کرتا، یہ معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پسند کرنا ناپسند کرنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ صحیح بات کیا ہے کہ اللہ کی ملاقات سے مراد مومن کی وہ آخری حالت اور کافر کی وہ آخری حالت جو اس حدیث مبارکہ میں صحیح بخاری کی ہے، وہ یہاں پر وضاحت پیش کر دیتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ موقع دیا دنیا کی زندگی کا، تو یاد رکھیے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی توفیق دی ہے، ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں ان پر ہم پورا اتریں، اور اس کا یاد رکھیے وہ حدیثیں اپنے سامنے رکھیں، وہ واقعات اپنے سامنے رکھیں جو صحابہ کے واقعات ہیں، ان سے پہلے قوموں کے واقعات جو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی قرآن کریم کی صورت میں، احادیث کی صورت میں ہمارے تک پہنچے ہیں، ہم ان کو سامنے رکھیں، پھر اپنی آزمائشوں کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں۔ تو آزمائشیں ہیں، یاد رکھیں جب آپ سیدھے راستے پر آئیں گے، صراط مستقیم پر آئیں گے، یقیناً امتحانات ہوں گے، یقیناً آزمائشیں ہوں گی، یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مختلف انداز کے اندر آزمایا جائے گا۔ اور علماء نے ایک چھوٹا سا اصول بیان کیا ہے عام سمجھنے کے لیے کہ آزمائش اور عذاب کیا چیز ہوتی ہے۔ آزمائش وہ ہوتی ہے جب بندے کے اوپر آئے تو بندہ اللہ رب العالمین کے ساتھ مزید جڑ جائے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ بڑا مضبوط ہوتا چلا جائے، اور جب بندے کے اوپر کوئی تکلیف آئے تو اللہ تعالیٰ سے پیچھے ہٹ جائے، دور ہوتا چلا جائے، وہ بندہ اللہ رب العالمین کی اور زیادہ نافرمانی میں چلا جائے تو سمجھ لے وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اور اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب اللہ رب العالمین نے
ہم ایمان لے کر آئے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ہمارا حساب لینا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب ام حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ تو اس طرح کی دیگر آیات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی، ضرور آزمایا جائے گا۔ اور پھر اس حدیث کو بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے جس کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا کہ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی، پھر صلحاء کی، اور پھر انسان کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ تو ہمارا جتنا دین کے اندر ہم مضبوط ہوں گے ہماری اتنی ہی آزمائش ہوگی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔